قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ انسان انسانوں سے تعلق رکھتا ہے اور یہ تعلق وہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے۔ کہیں کاروباری تعلق ہے، کہیں رشتہ داری کا تعلق ہے، کہیں پڑوس کا تعلق ہے۔ ایک انسانی اور سماجی ضرورت سمجھ کر انسان ان تعلقات کو نبھاتا ہے، لیکن اللہ پاک سے تعلق ایسی چیز ہے جو دنیا کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت کے لیے بھی ضروری ہے۔ دنیا کے جتنے تعلقات ہیں وہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیں، جب سور پھونکا جائے گا ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، یہ جو رشتہ داریوں کا تعلق ہے، یہ رشتہ داری کا تعلق ختم ہوا۔ میاں بیوی کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن ابھی بیوی دنیا سے رخصت ہوئی نہیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا۔ آپ پڑھیں، یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی، نکاح کا رشتہ ختم ہو گیا، اب شوہر کو چاہیے کہ اسے نہ دیکھے، اس لیے کہ نکاح کا رشتہ منقطع ہو گیا۔ زندگی تک یہ رشتہ قائم تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ دوستی ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا میں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں آخرت میں دشمن ہوں گے۔ صرف وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی دوستی کا تعلق قائم رہے گا، ورنہ کتنی بھی گہری دوستی ہو، اگر طاعت اور عبادت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، یہ دوستی کل کی دشمنی میں بدل جائے گی۔ تو دنیا کے جو تعلقات ہیں وہ ختم ہو جانے والے ہیں، دنیا میں جو رشتہ داریاں ہیں وہ مٹ جانے والی ہیں، دنیا میں جو آپس کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے منقطع ہو جانے والا ہے۔ ایک انسان جب تک دنیا میں ہے تعلق نبھا رہا ہے، جب دنیا سے چلا گیا اس کے اہل تعلق بھی اسے زیادہ دن یاد نہیں کریں گے۔ اب غور کیجئے کہ دنیا کے یہ تعلقات تو عارضی ہیں، فانی اور مٹ جانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق کس قدر مضبوط ہے، دنیا آخرت میں اس کی بنیادیں کتنی گہری ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا بندگی کا رشتہ استوار رکھتا ہے، اللہ کے کہے ہوئے پر چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ہمارے تعلق والے ہیں، جو ہمارے اولیاء ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کبھی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو میری اطاعت کرنے والے ہیں، میں دنیا اور آخرت میں ان کو نوازوں گا، ان کو نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا، دنیا میں بھی انہیں کامیاب کروں گا، آخرت میں بھی ان کو کامیاب کروں گا۔ حدیث پاک میں آپ پڑھیں،
حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے، یعنی جس کا مجھ سے تعلق ہے اس سے کوئی دشمنی رکھ رہا ہے، ایسے شخص کے خلاف میں جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو مجھ سے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں دو ہی عمل ایسے ہیں جن پر یہ وعید آئی ہے، ایک تو سودی لین دین پر اور دوسرے اللہ کے اولیاء سے دشمنی پر، تیسرا کوئی عمل نہیں ہے۔ سودی لین دین کے بارے میں ہے، اگر سودی لین دین نہیں چھوڑو گے اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر دو، اور اگر اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھتے ہو اللہ کا تمہارے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کی کیسی قدردانی فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سے محبت کرنے والے بندوں کو کس طرح ان کا اکرام، ان کا اعزاز فرما رہا ہے۔ جو لوگ اللہ سے تعلق رکھنے والے بن جاتے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں روحانی نعمتوں سے نوازتا ہے، توکل اور اعتماد کی دولت ان کو ملتی ہے، ان کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، ان کی دنیا بہتر ہوتی ہے، ان کی موت اچھی آتی ہے، اور آخرت میں اللہ ان کو بلند درجات سے نوازتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں پڑھیں کہ اللہ سے تعلق رکھنے کی برکت اخلاق کی بہتری کی شکل میں کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت پڑھی، سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جو اللہ والے ہو جائیں گے، اللہ سے جن کا تعلق مضبوط ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں گے، عباد الرحمن، جو رحمان کے خاص بندے ہوں گے۔ ہم سب رحمان کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، کافر مشرک ہوں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں خصوصیت ذکر کی عباد الرحمن، جو اللہ کے رحمان کے خاص بندے ہیں۔ ان کی حالت کیا ہوگی؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پر وہ چلیں گے تو نرمی سے، آہستگی سے چلیں گے، اکڑ نہیں دکھائیں گے، فخر غرور نہیں دکھائیں گے، اعمال چاہے ان کے جتنے اچھے ہوں لیکن ان کے اندر عاجزی ہوگی، ان کے اندر تواضع ہوگی، ان کے اندر نرمی ہوگی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس کے پیش نظر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کا مزاج ہوگا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کو مخاطب کریں گے وہ بحث میں نہیں پڑیں گے، ان کے ساتھ حجت تکرار نہیں کریں گے، کہیں گے تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ، قالوا سلاما، کہیں گے سلام۔ یہ نہیں کہ جاہلوں کو سلام کرتے پھریں گے، مطلب یہ ہے کہ جاہلوں سے حجت تکرار نہیں کریں گے، کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تمہارا راستہ الگ ہے ہمارا راستہ الگ ہے، ہم تم سے بحث میں حجت تکرار میں نہیں لگنے والے، ہمیں ویسے ہی اتنا کام ہے کہ ہمارے پاس تم سے گفتگو کرنے کی فرصت نہیں ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ عاجزی کی بات اور لغو کاموں سے بچنا یہ بلند اخلاق کی بات ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کائنات میں کسی کو جگری دوست بناتا ابو بکر کو بناتا۔ صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھ کو وہ نفع نہیں پہنچایا جو ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا۔ آخری بیماری تھی، آپ سخت بیماری کی حالت میں منبر پر تشریف لائے،
آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے اس موقع پر صحابہ سے کہا جتنے خیمے مسجد میں ہیں سب نکال دو، صرف ابو بکر کا خیمہ باقی رکھو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا. صحابہ نے کہا آپ کی بیماری کا خیال کر کے وہ رونے لگیں گے، نرم دل ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. آپ سے جو محبت ہے، جو تعلق ہے، آپ نہیں ہوں گے اور وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے. آپ کسی اور کو کہتے. حضور نے پھر انہی کا نام لیا. جب اصرار بڑھا تو آپ نے فرمایا تم کہتے ہو میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نماز کے لیے کہوں، امامت کے لیے کہوں. سنو، اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میرے مصلی پر میری زندگی میں ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو جائے. اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے. ان کے فضائل آپ پڑھیں قرآن میں، حدیث میں، کس قدر اللہ نے ان کو بلندیوں سے نوازا. لیکن آپ یہ بھی پڑھیے کہ اپنے زمانے خلافت میں تشریف رکھتے ہیں، اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں ھذا الذی اوردنی الموارد، یہی زبان ہے جو مجھ کو گھاٹیوں میں، وادیوں میں لے گئی، ہلاکت کی جگہوں پر لے گئی. اپنا احتساب کر رہے ہیں. یہی زبان ہے جو مجھ کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. کبھی درختوں پر چہچہانے والے پرندوں کو دیکھتے تھے تو تمنا کرتے تھے کاش ابو بکر کوئی پرندہ ہوتا، جیتا اور مر جاتا اور اس کے اوپر کوئی حساب کتاب نہ ہوتا. عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے. انتقال کا وقت تھا، آخری سانسیں تھیں. حضرت عائشہ سے کہا، اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے جو ام المومنین ہے، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ انہوں نے کہا 3 کپڑوں میں. کہا یہ ایک چادر موجود ہے، 2 چادریں اور لے لینا، 2 چادریں بازار سے منگوا لینا. حضرت عائشہ رونے لگی. انہوں نے کہا ابو جان ہم تینوں نئی چادریں منگا لیں گے، اس میں کفن دیں گے. حضرت ابو بکر نے کہا قبر کی مٹی کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے پرانی چادر ہی کافی ہے، بس اسی میں مجھ کو دفنا دو. آپ غور کیجئے، یہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے بہتر انسان ہیں. اللہ سے کس قدر گہرا تعلق ہے اور اس تعلق کی برکت سے کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے. اپنے بارے میں اندیشہ کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب میں پکڑا جاؤں گا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ میں فضیلت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں. آپ پڑھیں کہ وہ اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے تھے عمر اللہ سے ڈرنا ورنہ اللہ تجھ کو عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیری پکڑ کرے گا. جب شہادت کا وقت تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے فضائل بیان کیے. حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا لیتنی انجو کفافن، کاش قیامت کے دن میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، نہ میرے اوپر نہ مجھ کو کوئی اجر و ثواب ملے نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو، کاش میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خشک سالی آ گئی تھی، بارش رک گئی، اس کو عام الرمادہ کہا گیا ہے. وہ سال سخت تھا، قحط اور پریشانی بڑی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر دعا کرتے تھے اللہم لا تہلک امت محمد بسبب ذنوب عمر، اے اللہ عمر کے گناہوں کی وجہ سے امت محمدیہ کو ہلاک نہ فرما. اپنی ذات کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے امت محمدیہ کو ہلاک اور تباہ نہ فرما. آپ غور کیجئے کہ کس قدر اونچے درجے کے ہیں، ان کے فضائل کس قدر ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں اللہ امت کو میرے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد نہ فرمانا.
یہ سیدنا عمر ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے، جن کے بارے میں کہا کہ حق عمر کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ وہ شخصیت کے زمین پر انہوں نے کوئی بات کہی، آسمان سے اللہ نے ان کی تائید میں آیت اتاری۔ 22 مقامات ایسے بیان کیے گئے ہیں قرآن کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی اور آسمان سے اس کی تائید میں قرآن کی آیت آئی۔ آپ سوچئے کہ کس قدر جلیل، کس قدر عظیم المرتبت انسان ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ امت محمدیہ کو میرے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ فرما۔ یہی وہ چیز ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا تو عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، دنیا میں جینے کا سلیقہ آئے گا، رہنے سہنے کا طریقہ آئے گا، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے انسان یہ سیکھے گا۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اخلاق کی بلندی، اعمال کی پختگی دیکھیے، وہ لوگ وہ ہیں جو راتوں کو اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، یعنی راتوں کو عبادت کرتے ہیں۔ اعمال کی کثرت، جو اللہ سے تعلق رکھے گا اس کا عمل بڑھ جائے گا، نماز کا وہ اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرے گا، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے نمازیں پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ میں نے ابھی 2 خلفاء کے واقعات آپ کو سنائے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان ہیں، حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، بلکہ دوسری بیٹی بھی جب رخصت ہو گئی تو حضور نے فرمایا اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی عثمان کے نکاح میں دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کا بہت اہتمام کرتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ پڑھتے ہوئے ان کو دیکھ کر لوگوں کو ترس آ جاتا تھا۔ اتنا لمبا کبھی قیام کرتے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہ پیر پر ورم آ جاتا۔ ان سے تو یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ 1 رکعت میں انہوں نے پورے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ان کو قرآن مجید سے بہت گہرا شغف تھا، ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے۔ آپ پڑھیں گے کہ جب ان کی شہادت ہوئی اس وقت بھی وہ تلاوت کر رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ظالموں نے جو ان کے اوپر حملہ کیا تو خون کے قطرے قرآن کے نسخے کے اوپر گرے، قرآن پاک کی آیت پر ان کے خون کے قطرے گرے، اس حالت میں شہید ہوئے۔ کسی نے ان سے کہا آپ قرآن پاک کی تلاوت کم کر دیں، بہت آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو کیسا خوبصورت جملہ کہا، ارشاد فرمایا لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم۔ اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں گے کبھی بھی قرآن پاک کی تلاوت سے تمہارا دل سیراب نہیں ہوگا۔ اگر دل پاک ہوں گے تو قرآن پاک کی تلاوت سے کبھی سیر نہیں ہو سکو گے۔ جتنا پڑھو گے شوق اور بڑھتا جائے گا، جتنا پڑھو گے طلب اور بڑھتی جائے گی۔ اگر دل کی پاکی ہوگی قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی سیر نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کی حالات میں پڑھیے کہ کس قدر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، کس قدر اعمال کی کثرت ان کی زندگی میں تھی۔ کیوں؟ اللہ کے تعلق کی برکت سے۔ تابعین کے بارے میں آپ پڑھیے، عامر ابن عبداللہ تمیمی ایک تابعی ہیں، نیک انسان تھے، بزرگ تھے۔ ان کے حالات میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے، ساتھیوں کی خدمت کرتے۔ لوگ کہتے بھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، ہم خدمت کریں گے، لیکن وہ خود خدمت کرتے تھے، ساتھیوں کے لیے کھانا بناتے، جانوروں کو باندھتے۔ دن میں یہ مشغلہ ہے اور رات کو جب قافلے کے لوگ لیٹ جاتے اور ان کو احساس ہوتا کہ سب سو گئے، یہ بھی لیٹ جاتے تھے، لیکن جب احساس ہوتا کہ سب سو گئے یہ چپکے سے اٹھ کر جاتے۔ کسی
تنہائی کی جگہ میں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. جنگلوں میں جاتے وہاں عبادت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں. ایک مرتبہ جہاد کے سفر پر نکلے ہوئے تھے. ایک شخص جن کو معلوم تھا کہ یہ رات کو آہستگی سے جاتے ہیں, اس نے سوچا کہ آج میں دیکھوں گا. وہ جاگتا رہا. جب ان کو احساس ہوا کہ لوگ سو گئے, یہ اٹھے گئے, وہ بھی پیچھے پیچھے گئے. دور وہ چلے گئے. ایک جگہ بہت سارے درخت تھے, تنہائی کی جگہ تھی اور خوفناک جگہ تھی, کوئی دوسرا جانے سے بھی ڈرے. رات کے اندھیرے میں وہاں چلے گئے, عبادت میں مشغول ہو گئے. یہ کہتے ہیں میں خوف محسوس کرتا تھا کوئی درندہ نہ آ جائے, کوئی جانور آ کر ان کو نقصان نہ پہنچائے, لیکن وہ عبادت میں مشغول رہے. پوری رات عبادت کرتے رہے. جب فجر کا وقت قریب ہوا دعا مانگنا شروع کی. دعا میں ایک جملہ یہ بھی کہتے تھے, اے اللہ میں نے تجھ سے مانگا, تو نے مجھ کو 2 نعمتیں دے دی. ایک نعمت سے تو نے مجھ کو اب تک محروم رکھا ہے, وہ نعمت بھی مجھ کو عطا فرما دے. یہ واپس ہونے لگے. تو جب واپس ہوئے ان پر نظر پڑ گئی. حیرت سے پوچھا ارے تم کہاں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا تھا. کہنے لگے بھتیجے اس بات کو چھپا کر رکھنا, تم نے جو دیکھا ہے اس کو بیان نہ کرنا. اس نے کہا کہ آپ نے دعا مانگی, دعا میں کہا 2 چیزیں اللہ تو نے مجھ کو دی, ایک سے محروم کیا, آپ بتائیے. آپ اگر بتا دیں گے تو میں اس کو چھپا لوں گا. اصرار کیا. تب انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے دل سے تیرے علاوہ ہر چیز کا خوف نکال دے, ہر چیز کا ڈر خوف میرے دل سے رخصت ہو جائے. اللہ نے مجھ کو یہ نعمت عطا کی. آج صورتحال یہ ہے کہ جنگلوں بیابانوں میں جاتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, کوئی درندہ کوئی جانور آ جائے, مجھ کو دیکھ کر وہ خود خوف سے کانپنے لگتا ہے, مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا. بادشاہ سے ملنے جاؤں وہ ڈر جاتا ہے, مجھ کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. دوسری دعا یہ کی تھی اللہ میرے دل سے عورتوں کی محبت نکال دے. اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی عورت ہے یا دیوار, مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ نے میرے دل کو ایسا کر دیا. اور ایک دعا جو میں نے مانگی تھی جو قبول نہیں ہوئی وہ یہ کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں تیری خوب عبادت کرنا چاہتا ہوں, مگر عبادت میں نیند رکاوٹ ہو جاتی ہے, اس لیے میری نیند ختم کر دے, ہمیشہ تیری عبادت کروں, ہمیشہ تجھ تیرے آگے جھکتا رہوں, نماز پڑھتا رہوں, تلاوت کرتا رہوں. اللہ نے میری اس دعا کو اب تک قبول نہیں فرمایا. آپ غور کیجئے کہ کیسا جذبہ ہے, اللہ کی عبادت کا کیسا شوق ہے, عاجزی اور انکساری کس درجے کی ہے, رات کی عبادت کا اہتمام کس قدر ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کبھی سجدہ کر رہے ہیں, کبھی کھڑے ہوئے ہیں, کبھی مانگ رہے ہیں, کبھی رو رہے ہیں. یہ عبادت کا حال ہے. تو جو اللہ سے تعلق رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق بہتر کر دے گا. جو اللہ سے تعلق رکھے گا اللہ اس کے دل کو اپنی ذات سے جوڑ لے گا, خوف ہراس اس کے دل سے نکال دے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیے, تلواریں کافر مشرک لے کر آئے ہوئے تھے, حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے. ایسے سخت خطرے کے وقت حضرت علی سے حضور نے کہا میرے بستر پر تم سو جاؤ, میں مدینہ جا رہا ہوں, تم یہاں سو جاؤ. سب جانتے ہیں کہ کافر مشرک قتل کرنا چاہتے تھے, حضور کو نہ پاتے تو ان کو قتل کر دیتے, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بالکل نوجوان ہیں وہ بغیر کسی خوف و خطرے کے لیٹ گئے. کہا آپ اطمینان سے جائیے, آپ تشریف لے جائیے, میں یہاں آپ کے بستر پر لیٹ جاتا ہوں. حضور کو روانہ کر دیا, خود لیٹ گئے, اپنی جان کی پرواہ نہ کی. ان کے دل میں یہ احساس رہا ہوگا کہ جان اللہ کے رسول پر فدا ہو جائے, اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ دل کو کیسا مضبوط فرما دیتا ہے. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں, حضور کے داماد ہیں. میرے بھائیوں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا کا تعلق نبھائیے مگر سب سے زیادہ تعلق اللہ کی ذات سے رکھیے, سب سے زیادہ مضبوط رشتہ اللہ سے رکھیے.
یہی تعلق دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے. آپ پڑھیں کہ جو اللہ سے تعلق رکھیں گے آخرت میں اللہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا. قرآن میں کہا گیا ان المتقین فی جنات وعیون، ہم سے ڈرنے والے تعلق رکھنے والے بندے وہ ہوں گے جو جنتوں میں اور چشموں کے درمیان ہوں گے. پھر نعمتوں کا بیان ہے کہ یہ نعمتیں ہم ان کو عطا کریں گے. کہا جائے گا جو تم کو مانگنا ہے مانگو، ہم عطا کریں گے. جو تمنا تمہارے دل میں ہوگی ہم تم کو عطا کریں گے. اپنا دیدار اللہ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رضا ان کے لیے واجب کر دے گا، اپنی رضامندی کا پروانہ ان کو عطا کرے گا. یہ ہے اللہ سے تعلق کی برکت. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.